یہ قرآن مجید ہے، ہم نے یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری، اس کی پیروی کرو۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے نا، مگر ہدایت متقی لوگوں کے لیے، یہ لکھا ساتھ ہے نا۔ اور اس کی پیروی کرو، پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی، ہمیں پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، یہ نہ کہنا۔ یہ سورہ انعام ہے، ایسے میں 156 کے والے سے بات کریں۔ ہاں، یہاں قرآن کی برکتوں کا ذکر ہے جس کے ذریعے انسان کے معاملات بلکہ سارے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ قرآن جی کی برکت سے جاگتے ہو، انسان کے سارے معاملات بلکہ سارے حالات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا بھر میں دائمی اجالا کر دیا۔ دنیا بھر میں دائمی اجالا، معاشرہ کیا حال تھا حضور پاک تشریف لانے سے پہلے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا رحمت الہی کا بادل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فیوض و برکات گویا رحمت کی بارش ہے، اور لوگوں کے دل گویا اچھی بری طبیب و خبیث زمین ہے۔ لوگوں کے دل کیا ہے؟ گویا اچھی بری طبیب و خبیث زمین ہے۔ اچھی یا بری طبیب، پاک صاحب یا خبیث زمین ہے لوگوں کے دل۔ اور یہ بارش جب مومنوں کے دل میں پڑتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضول و برکات کی بارش، آگے جا ادھر بیٹھ پڑتی ہے، تو اس میں طاعتوں کے انوار، عبادات کے اثار نمودار ہو جاتے ہیں، جن سے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور منافق کے دل پر جب پہنچتے ہیں تو اس کے زبان پر اقرار ہوتا ہے اور دل میں فرار یعنی بھاگنا ہوتا ہے۔ زبان میں اقرار، دل میں فرار۔ اللہ، جیسا کہ قرآن جی کی سورۃ اعراف میں نمبر 58 میں ہے، جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، جو خراب زمین ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا با مشکل۔ یہ ہے سورۃ اعراف کے آیت نمبر 58 کی میں نے بات کی۔ اب جو اچھی زمین ہے وہ اچھا دل، اچھی پیداوار دے گا۔ اللہ، ساری زمین بظاہر یکساں ہے، سب کی حقیقت مٹی ہے، مگر فطرت اور طبیعت مختلف۔ تو زہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، زہر سے دھوکہ۔ یوں ہی سارے انسان شکل و صورت میں یکساں ہیں، سب کی حقیقت حیوان ناطق ہے، مگر طبیعت فطرت میں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ طبیعت میں سمجھ آئی؟ ان میں زندیق بھی ہیں اور صدیقین بھی ہیں۔ گربہ صورت آدمی انسان بدے، احمد و بوجیل ہم یکساں بدے۔ یعنی اگر فقط صورت سے آدمی انسان ہوتا تو احمد و ابو جہل بھی ایک سے ہوتے۔ احمد اور ابو جہل بھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو جہل بھی ایک سے ہوتے اگر صرف شکل کی بات ہی ہوتی تو۔ جاگتے ہو؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ، حضرت آفت شرازی فرماتے ہیں، میں اس کا شعر کا ترجمہ پڑھتا ہوں، یعنی فیض کے قابل ہونے کے لیے پاک اصل چاہیے، ورنہ ہر مٹی پتھر موتی مرجان نہیں بنتا۔ کیا سمجھ لگی؟ یعنی فیض کے قابل ہونے کے لیے پاک اصل چاہیے، پاک اصل۔ اصلا نہ جی نیکی کریے نسلہ نہیں بلاندے تو بھی اصلا نیکی کریے کوڈی مول نہیں پاتے۔ اصل نسل تو بہت فرق ہوتا ہے۔ اصلا نہ جی نیکی کریے نسلہ نہیں، اور بے اصلا نیکی کریے کوڈی مول نہیں پاندے۔ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں کے ہاتھ جو معاملہ ہوتا رہ گیا، بکتے رہے، پھر بکے نا، پھر کنویں میں بھی رہے، پتہ نہیں قید میں رہے، کیا ملدے گزرے، پھر بادشاہ بن گئے۔ پھر انہوں نے نا یعنی پھر سارا مصر بکا، ہر چیز بکی، زمینیں بکی، سونے بکی، اولادیں بکی، مال جواہرات سب چیزیں بکی، کہ کوئی میرے نا پیارے کو یہ نہ کہ یہ بکا ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ پھر اللہ نے نظام یہ بنایا، ایک پیمانہ دیتا تھا جب قید پڑ گیا نا، پھر
ایک پیمانہ دیتا تھا ہر بندے کو، مثال کے پیمانے کا معیار من لے لو، من، ہر بندے کو ایک من، یعنی وہ دانے گندم دیتے یا غلہ دیتے، ایک من سب کو. انہوں نے قانون بنا دیا کہ جو آئے اس کو ایک من، ایک پیمانہ دے دو، اس کو اپنے طور پہ ہم من کریں، 40 کلو کہہ لو، ان کو دے دیا کرو. ایک نوجوان ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو 2 من لینے. انہوں نے کیا، بری دو شیروں نے کہا 2 من تو نے کیسے لینے، سب کے لیے قانون بادشاہ نے بنا دیا 1 من دینا. انہوں نے کہا میں 2 من لینے. انہوں نے کہا تو 2 من کیوں لینے، تو کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، میں تو 2 من لینے. وہ لے گئے اس کو بادشاہ کے پاس. وہ کہتا تو بھی 2 من کیوں نہیں لینے، کیوں 2 من تو کیوں لینے، سب کے انہوں نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، کہتے نہیں میں تجھے نہیں پہچانا. انہوں نے کہا تو اتنی ضد کیوں کر رہا ہے، انہوں نے کہا میں تو 2 من اس لیے لینے، تو آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں. انہوں نے کیا مطلب، انہوں نے جب تو تہمت لگی تھی تو تیری پاک کتاب نہیں کس نے دی بیان کی، تیری سبحان کس نے بیان کیا تھا، وہ میں تھا، بچہ تب میں، اب میں جوان ہو گیا ہوں، تو میں تو اپنی. انہوں نے کہا 2 من چھوڑ تو جتنا مرضی لے لے. انہوں نے کہا اس کو اونٹ بار بار دیتے جو جب خوش ہے پھر بند کرنا. اللہ نے پوچھا بھی ہے یوسف آپ نے یہ قانون کیوں بدل دیا. انہوں نے کہا اس نے میرا سبحان پڑھا، میری سبحان کی گواہی دی. اللہ نے کہ جب مجھے سبحان پڑھے میں پھر اس کو کہہ دوں گا سبحان اللہ زی اسرا بعبدی پڑھا راتوں رات، پہلے اپنی تعریف کی نا، میں پاک ذات ہوں، مجھے لے گو راتوں رات لے گیا بندے کو. سب آئی مطلب اللہ کی ذات کی تعریف کرو، اس کی پاکی بیان کرو تو اللہ کیا دیتا ہے. وہ تو میرے بیان نسلاں نال، اصلاں نسلاں بہت فروقت ہے اصل اللہ. یعنی اگر دوسرا شعر ہے، یہ نیکوں کی اچھائی کا اثر قبول نہیں کرتا جس کی بنیاد بری ہو. نیکوں کی اچھائی کی اثر قبول نہیں کرتا جس کی بنیاد بری ہو. نیل کی تربیت ایسی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ. نیل کی تربیت ایسی جیسے گنبد پر اخروٹ. اللہ نیل کو اس کی کو زیادہ علم نہ دو، اس کو نوازو گی بھی نا تو اس کا الٹا کرے گا. جس کو کہا تو اس کو کہات میں رکھو. یہ قانون ہے، نہیں سمجھ لگی. بارش ایک سی ہے مگر زمین کے حصوں میں اس کی تاثیریں مختلف ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ایک رسول پاک نے فرمایا ہماری تعلیم اس بارش کی طرح ہے جو طبیب زمین پر پہنچتی ہے تو وہاں رنگا رنگ پھول اور پھل پیدا کرتی ہے. ہماری کیا ہے، ہماری تعلیم اس بارش کی طرح ہے، نفس مارے ہماری تعلیم اس بارش کی طرح ہے جو طبیب زمین پر پہنچتی ہے تو وہاں رنگا رنگ پھول و پھل پیدا کرتی ہے، اور نشیبی زمین میں پہنچ کر تالاب بنا دیتی ہے جیسے لوگ کھیتوں باغوں سراب کرتے ہیں، اور کھاری زمین میں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. مومن کے دل میں اس تعلیم سے ایمان و تقوی کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک سے مومن کے دل میں تقوی، ایمان کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں. اصل پھل پھول تو یہی ہیں. اللہ علماء کرام کے سینے سے تالاب بن جاتے ہیں، علماء کرام سینے سے تالاب بن جاتے ہیں، علماء ربانی کے سینے اس سے، اور جن سے لوگوں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. منافقین کے سینے نہ پانی روکے نہ گھاس وغیرہ اگائیں. منافقین کے سینے وہ اثر نہیں لیتے. دیکھو یہ مسلم بخاری کی اور تفسیر روح خازن و رول بیان. تو خیال رہے اللہ چند وجہوں سے انسانی دل کو زمین کہا جاتا ہے. ہم دل کو زمین کہہ رہے ہیں نا، جاگتے ہو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اللہ اصل بات وہ دل کے دل اللہ کا گھر ہے، قلب اللہ کا، اللہ کہیں سماتا ہے دل میں سما جاتا ہے. جسم کو بادشاہ دل ہے، دل کی تو بڑی ضروری بات کرنی ضروری ہے. دلی
دلی قبلہ دلی کعبہ دلی بت پجاوے ہوں، میں قرآن نہ ہو تو وہ جو دل تو غیر ہٹاوے، دل میں میرے بت ہوں خواہشوں کے جو ہم خدا نے بنایا وہ، اس بات ادھر کیا کرنی ہے نا اللہ. اس کی بات بھی چند وجہ سے انسانی دل کو زمین کہا جاتا ہے. زمین ہمیشہ ہی پیداوار کرتی ہے، کبھی تھکتی نہیں ہے. یہ دل کا حال ہے. اس میں اچھے برے ارادے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. جیسے ہانڈی میں بال آتے رہتے ہیں نا، دوسرے ایک مٹی کو جیسی صحبت ملے اس کا اثر لیتی ہے. مٹی گندگی کے پاس رہ تو بدبو ہو جاتی ہے اور پھولوں سے خوشبو مہک جاتی ہے. یہی ہمارے دل کا حال ہے کہ صحبت کا اثر لیتا ہے، صحبت کا اثر نہیں لیتا، بہت لیتا ہے. اگر تیسرا یہ کہ زمین ہر وقت بارش کی محتاج، کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتی. دل بھی ہر وقت نگاہ نبی کی حاجت مند ہے، کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتا. نگاہ نبی کا حاجت مند دل ہر ٹائم ہے. اللہ، میں سوچ رہا تھا یہ جو لوگ قرآن پڑھ کے تلاوت ہو رہی، قرآن مجید کی سورۃ ملک پڑھی جا رہی، حضور پاک نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، مشائخ اعظام پڑھتے ہیں، عذاب قبر ٹالتی ہے، اور سننا واجب ہے، پڑھنا فرض، یعنی سننا فرض ہے، پڑھنا واجب ہے. جو تلاوت چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر اللہ سے بات پہ ناراض ہو جائے کہ میرا کلام پڑھا جا رہا تھا، تو لاپرواہ ہو گیا، تجھے کوئی محتاجی نہ تھی میرے کلام سننے کی. اور زمین سے عالم انسانی کی بقا ہے، اور دل سے عالم روحانی کا بقا. زمین سے عالم انسانی کی بقا ہے نا، اور دل سے عالم روحانی کی بقا ہے. دل ٹھیک ہوگا تو بات بنے گی نا. نہیں سمجھ آ رہی. مگر باطنی بارش جن نبوت سے سارے انسان فیض نہیں لیتے. حالانکہ توحید جب نبوت سے ملے تو ایمان بنتی ہے. توحید نبوت سے ملے تو ایمان بنتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی، کچھ نہیں آ رہی سمجھ. یوں بعض لوگ بے نورے، بے پیرے، بے فیضے بھی رہتے ہیں. جیسے ظاہری بارش سے ساری زمین فیض نہیں لیتی، بعض اس سے فیض سے محروم رہتا ہے. جیسا سورہ اعراف میں ہے، ایت نمبر 59-63 میں ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قوم کے سردار بولے ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے. پھر دیکھو کیا حال ہوا. ان کے مذاق اڑاتے تھے، کہتے کبھی تو نبی بن جاتا ہے، کبھی بڑھائی بن جاتا ہے. کشتی بنانے لگ گئے نا، تو مذاق اڑاتے تھے. اب بھی لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک تو بات نہیں سنتے، تو مذاق بھی اڑاتے ہیں. کہ میری قوم مجھ پر گمراہی کی کچھ نہیں ہے، میں رب العالمین کے رسول ہوں. اس سے قبل فرمایا گیا تھا کہ محسنین یعنی نیکوکاروں سے اللہ کی رحمت قریب ہے. نیکوکاروں کے، محسنین کے اللہ کی رحمت قریب ہے نا، ایسے نہیں. رحمت کن کے قریب ہے؟ یار غور سنو بات سے، رحمت کن قریب ہے؟ نیکوکاروں کے. سمجھا رہی؟ اللہ اللہ. اس سے بہت سے لوگ نا دھوکہ کھاتے ہیں. اور نیکوکار وہ ہوتا ہے جو نبی سے قریب ہوتا ہے. تو گویا رحمت کے ملنے کی جگہ نبی کا آستانہ ہے. اور محسن وہ ہے جو نبی کا حکم مانے. یہ وصف نبی سے ملتا ہے. اس سے قبل اللہ کی ربوبیت، اس سے قبل اللہ کی ربوبیت، یا یوں کہہ لو کہ اس سے قبل کلمہ طیبہ کے پہلے جز لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرے جز محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. جیسے کہ پہلے کہا کہ توحید جب نبوت سے ملے تو ایمان بنتی ہے، تو پہلے ایمان لاؤ، پھر اس کے رب کو سجدے سجود کرو. پہلے ایمان لاؤ. بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. بغیر ایمان نیک مال کوئی نہیں ہوتا. بغیر ایمان نیک مال. اللہ. عبادت سے مراد دلی عبادت یعنی عقائد کی درستی. دلی عبادت کیا ہے؟ عقائد کی درستگی.
عقیدہ درست ہوگا تو عمل بنے گے. جب نیچے عقیدہ ہی خراب ہو، دلی عمل جو ہے عقیدے کا عمل ہے نا. بولو صحیح سے. بظاہر تو ہم بیان بھی کر رہے ہیں، آپ آئے بھی ہو، ہم بیان کر رہے ہیں. دل کا ساتھ ہونا ضروری ہے. دل کے ساتھ ہونا. اللہ 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 اللہ.